السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ریئل وائس اور ہم لائے ہیں آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو۔ دوستو، ہر قوم کے لیے اپنا ترانہ سب سے اچھا ہوتا ہے، لیکن چند قومی ترانے ایسے ہیں جو بہت مقبول ہے۔ آپ چاہے اس ملک سے تعلق نہ بھی رکھتے ہو، ان قومی ترانوں کو سن کر اس ملک کے عوام کی اپنے وطن سے والہانہ عقیدت اور جذبے کو محسوس آپ کر سکتے ہو۔ اس ویڈیو میں ہم نے 10 ایسے قومی ترانوں کا انتخاب کیا ہے جو تاریخی اہمیت بھی رکھتے ہیں اور بہت منفرد بھی ہے، اور جن کی دھن اور شاعری بہت بہترین ہے۔ سب سے پہلے بھارت۔ دوستو، بھارت کا قومی ترانہ جن گن من دراصل سنسکرت زدہ بنگالی زبان میں ہے، جو معروف بنگالی شاعر رابندر ناتھ ٹیگور نے لکھا تھا۔ اسے پہلی بار دسمبر 1911 میں انڈین نیشنل کانگریس کے ایک اجلاس میں پڑھا گیا تھا، اور تقسیم ہند کے بعد 24 جنوری 1950 کو آئین ساز اسمبلی نے اسے قومی ترانے کا درجہ دے دیا۔ دوستو، مغرب کے جوشیلے اور مشکل ترین ترانوں کے مقابلے میں اس ترانے مشرق کی حلاوت، نرمی اور مٹھاس پائی جاتی ہے، جس سے وطن سے محبت جھلکتی ہے۔ نمبر 2، پاکستان۔ دوستو، پاکستانی قومی ترانے میں جوش و جذبہ، نرمی اور زبردست شاعری بھی ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستانی قومی ترانے کے پہلے صرف دھن بنی تھی جو 1949 میں احمد چھاگلا نے ترتیب دی، اور ترانہ 1952 میں حفیظ جالندھری نے لکھا، جسے اگست 1954 میں قومی ترانہ قرار دیا گیا۔ دوستو، پاکستانی ترانہ پاک سرزمین شاد باد یہ پڑھنے میں آسان بھی ہے اور عوامی بھی، یہی وجہ ہے کہ اسے بہترین ترانہ قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 3، روس۔ روس کی تاریخ گزشتہ 100 سالوں میں کافی تبدیل ہوئی ہے، اور یہ وجہ ہے کہ ترانہ بھی بدلتا رہا ہے۔ 1944 میں اسٹالن کے دور میں ایک ترانہ اختیار کیا گیا تھا، جسے 1956 میں اسے صرف دھن تک محدود کر دیا گیا، کیونکہ اس میں متعدد اشعار اسٹالن کے بارے میں تھے، جس کے دور کو روس بھلانا چاہتا تھا، اور 1977 میں اس میں نئے الفاظ شامل کیے گئے جن کا زیادہ زور دوسری جنگ عظیم اور کمیونزم کی کامیابی پر تھا۔ سوویت یونین کے خاتمے کے بعد ایک نیا ترانہ اختیار کیا گیا، لیکن اس میں بھی اشعار نہیں تھے، یہاں تک کہ ولادیمیر پوٹن نے پرانا سوویت ترانہ بحال کیا، لیکن نئے اشعار کے ساتھ جو روس کی تاریخ اور روایت کا امین ہے۔ دوستو، سن 2000 میں یہ قومی ترانہ بنا۔ اس کی زبردست موسیقی میں اور گانے کے انداز میں آپ کو جوش، جذبہ، ہمت اور جرأت سب سنائی دیں گا، لیکن آخر میں وہی بات ہے کہ عوام کے لیے نہیں، وہ اتنی اونچی تان کے ساتھ اکیلے نہیں پڑھ سکتے۔ نمبر 4، ترکی۔ دوستو، ترکی اپنی عظیم تاریخ کی وجہ سے مسلم ممالک میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ جب سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی، ایک عظیم تاریخ مکمل ہوئی اور ترکی جمہوری دور میں داخل ہونے لگا، تو 1921 میں قومی ترانے کے انتخاب کے لیے ایک قومی مقابلہ کا اہتمام کیا گیا۔ کل 724 ترانے پیش ہوئے، جن میں سے محمد عاقف ارسوی کا ترانہ استقلال مارشی یہ منتخب ہوا۔ عاقف نے ابتدا میں مقابلے میں حصہ لینے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ جیتنے والے کے لیے نقد انعام کے مخالف تھے، لیکن حکومتی یقین دہانی پر انہوں نے مقابلے میں حصہ لیا اور جیت بھی لیا۔ اسے 1 مارچ 1921 کو قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا اور باتفاق رائے قومی ترانہ تسلیم بھی کر لیا گیا۔ دوستو، تاریخی حیثیت رکھنے کے علاوہ اس ترانے کی دھن میں مشرق و مغرب کا امتزاج خوب نظر آتا ہے، کیونکہ ترکی دونوں بر اعظموں کے سنگم پر واقع ہے۔ نمبر 5، بنگلہ دیش۔ دوستو، رابندر ناتھ ٹیگور کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کی شاعری 2 ممالک میں ترانوں کے طور پر استعمال ہوتی ہے، ایک بھارت، دوسرا بنگلہ دیش میں۔ امار شونار بنگلہ 1905 میں لکھا گیا، یعنی اس وقت جب انگریز سرکار متحدہ بنگال کو تقسیم کر رہی تھی۔ پھر 1971 کی جنگ کے دوران ہی جب بنگلہ دیش مشرقی پاکستان تھا، یہ گانا علیحدگی پسند تحریک کا ترانہ بن چکا تھا۔ اگر وطن سے محبت کو نرمی کے ساتھ کوئی ترانہ بیان کرتا ہے تو وہ امار شونار بنگلہ ہے، جس کی دھن انتہائی خوبصورت ہے، لیکن لگتا ہے اس کو گانے کے لیے پیشہ ور گلوکار بننا پڑتا ہے، ورنہ چند مقامات ایسے ہیں جہاں عام لوگوں کی تان ٹوٹ جائے۔ اس کے باوجود اس ترانے کی خوبصورتی میں کوئی شک نہیں ہے۔ نمبر 6، پرتگال۔
دوستو پرتگال کا قومی ترانہ آپورٹو گوئسا 1890 عیسوی میں اینکرے لوپس ڈی مینڈوچا نے لکھا تھا۔ یہ 1891 میں جمہوریت کے حق میں ہونے والی بغاوت میں استعمال کیا گیا، اور جب 1911 میں پرتگال جمہوریہ بنا تو اس کا قومی ترانہ قرار پایا۔ اس کی شاعری ہی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ایک فوجی یا انقلابی ترانہ ہے۔ آپ کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہیں، اس کی شاندار دھن اور گلوکاروں کا جوش و جذبہ آپ کو متاثر کر کے رہے گا۔ بلا شبہ یہ یورپ کے بہترین قومی ترانوں میں سے ایک ہے۔ نمبر 7، فرانس۔ دوستو ایک ترانہ جس کی تاریخ انقلاب فرانس سے جا ملتی ہے، اسے 1792 میں کلاڈ جوزف روجیت نے لکھا تھا، جب فرانس نے آسٹریلیا کے خلاف اعلان جنگ کیا تھا۔ یہ ایک انقلابی گانا ہے، آزادی کا ترانہ ہے، جس نے فرانس کے شہریوں کو تحریک دی اور ابھرتے ہوئے دشمن کے مقابلے میں سینہ سپر ہونے کا پیغام دیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب فرانس کے حالات کافی خراب تھے، اس لیے جذبات ابھارنے والے ایسے ہی کتنے ترانوں کی ضرورت تھی۔ یہ بھی ایک مشکل ترانہ ہے اور عوام کی پہنچ سے باہر ہے، اس لیے ماہر گلوکاروں کی موجودگی میں ہی پڑھا جاتا ہے۔ نمبر 8، برطانیہ۔ دوستو ایک وقت تھا کہ یہ ترانہ دنیا کے بہت بڑے رقبے پر گونجتا تھا، کبھی ملکہ تو کبھی بادشاہ کے لیے حفاظت کی دعا کے ساتھ۔ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ سے لے کر امریکہ اور کینیڈا تک، جہاں جہاں برطانیہ کا قبضہ تھا، اس ترانے کا خالق کا آج تک علم نہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ 17ویں صدی میں لکھا گیا تھا۔ کبھی یہ ہندوستان میں بھی گایا جاتا تھا، لیکن آج برطانیہ میں ہی اسے ایک مضحکہ خیز ترانہ کہا جاتا ہے۔ جہاں وطن سے محبت کرنے والے کئی برطانوی اسے پسند کرتے ہیں، وہیں جمہوریت پسند حلقوں میں ایسے افراد بھی ہیں جو اس کی جگہ کسی نئے ترانے کے انتخاب کی بات کرتے ہیں، اپنی طویل تاریخ کی وجہ سے۔ گاڈ سیو دی کوئین۔ نمبر 9، امریکہ۔ دوستو امریکہ کا قومی ترانہ دی اسٹار اسپینگلڈ بینر کہلاتا ہے۔ اسے ایک وکیل اور نو آموز شاعر فرانسس اسکاٹ 1814 میں لکھا تھا، اور برطانیہ کے خلاف 1812 کی جنگ میں شاندار کامیابی کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد اسکاٹ نے قلم اٹھایا اور قلعے پر لہراتے امریکی پرچم کو ذہن میں رکھ کر اشعار لکھے۔ مارچ 1931 میں کانگریس نے باقاعدہ قرارداد کے ذریعے اسے قومی ترانے کا روپ دیا۔ جوش و جذبے کے ساتھ یہ ایک مشکل ترانہ ہے، جیسا کہ عام طور پر مغرب کے کئی ممالک کے ترانے بھی ہے۔ ان کو پڑھنے کے لیے جس اونچی تان کی ضرورت ہوتی ہے وہ عوام سے ہو نہیں پاتی۔ پھر بھی امریکہ کی بڑی تاریخ اور دنیا پر اس کے اثرات کی وجہ سے یہ بہت زیادہ مشہور قومی ترانہ ہے۔ نمبر 10، جنوبی افریقہ۔ دوستو افریقہ کا عظیم ترانہ نکوسی کیلیلے افریقہ پر مبنی ایک خوبصورت ترانہ ہے۔ اس میں انگریزی زبان کے اشعار بھی شامل کیے گئے ہیں۔ اسے 1897 میں اینوک سونٹونگا نے لکھا تھا۔ دراصل یہ ایک طرح کی حمد ہے، اس میں خدا سے افریقہ کے لیے دعا کی گئی ہے۔ جب جنوبی افریقہ پر نسل پرستوں کی حکومت تھی تو اسے سیاہ فاموں کا نمائندہ ترانہ سمجھا جاتا تھا۔ بعد میں نیلسن منڈیلا کی حکومت نے ڈائسٹم وان سویڈ افریقہ کو ملا کر جنوبی افریقہ کا ایک قومی ترانہ بنایا۔ اس ترانے کی خاص بات یہ ہے کہ یہ 5 زبانوں میں ہے۔ نکوسی کیلیلے افریقہ اور تنزانیہ کا بھی قومی ترانہ ہے، البتہ اس میں جنوبی افریقہ کے شامل کیے گئے حصے موجود نہیں ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے اور مزید اس طرح کی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کیجیے۔ اب ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔